اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے لازم، بین اور غیر بین میں تقسیم کی تھی، پھر بین کو بالمعنی الاعم اور بالمعنی الاخص جانا تھا۔ تو ہم نے کیا کیا تھا؟ پہلے لازم کو تقسیم کیا کس میں؟ لازم بین اور لازم غیر بین۔ پھر ہم نے بین کو تقسیم کیا اخص اور اعم میں۔ تو اخص کو ہم نے پڑھ لیا تھا، پھر اعم کو بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اخص کو ہم نے کیا کہا تھا کہ جس میں مجرد ملزوم کا تصور لازم کے تصور کا کیا ہو جائے؟ درک کرا دے، لازم کو بھی تصور کرا دے، اس کو کہیں گے لازم بالبین بالمعنی الاخص۔ اور جس میں لازم و ملزوم کے ساتھ نسبت کی بھی ضرورت ہو وہ بین بالمعنی العام ہو جائے گا۔ غیر بین کیا ہوتا ہے مولانا؟ غیر بین کہتے ہیں کہ جس میں، سمجھ لیجئے خلاصے کے طور پر، پھر جب ہم لکھوائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس میں لازم و ملزوم کو دیکھ کے لازم نہ سمجھ میں آئے جب تک کہ دلیل قائم نہ کی جائے۔ تو جہاں دلیل کی ضرورت ہو جائے گی وہ بین کیا ہے؟ غیر بین ہو جائے گا، بین نہیں رہے گا۔ وہاں سے دل میں دلیل کی ضرورت ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ غیر بین یعنی جس میں دلیل کی ضرورت ہو۔ آئیے کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الْبَيِّنِ مُطْلَقًا، صحیح ہے، وہ جو بین مطلق کے مقابلے میں ہو۔ وہ جو بین مطلق کے مقابلے میں ہو۔ بین مطلق سے مراد کیا ہے مولانا؟ بین مطلق سے مراد ہے بین بالمعنی الاعم اور بالمعنی الاخص۔ لکھ لیں وہاں پہ تاکہ بعد میں یاد نہ رہے تو سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ بین بالمعنی الاعم اور بین بالمعنی الاخص دونوں کے مقابلے میں ہے یہ۔ بِأَن يَكُونَ التَّصْدِيقُ وَالْجَزْمُ بِالْمُلَازِمَةِ، اس طریقے سے کہ تصدیق اور یقین ملازمے کا لا يكفي فيه تصور الطرفين النسبة بينهما، صحیح ہے، جس میں طرفین اور اس کی ان کے درمیان نسبت کا تصور، جس میں طرفین اور ان کے درمیان نسبت کا تصور کافی نہ ہو۔ بل يحتاج اثبات الملازمة الى اقامة الدلیل علیہ، بلکہ ضروری ہو ملازمے کو ثابت کرنا دلیل کے ذریعے۔ مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين، کہ ٹرائنگل کے کوण قائمتین کے برابر ہوتے ہیں۔ کیا مانے مولانا؟ یہاں پہ دیکھیے کہ مثلث ہم نے لیا، مثلث ہم نے بنا لیا، اور یہ مثلث کا یہ کوڑ بنا، یہ کوڑ بنا، یہ کوڑ بنا۔
کہ یہ تینوں کوڑ ملا کے اس کے یہ زوایا ہے، کیا بولیں گے؟ زوایا، کہ یہ زوایا قائمتین کے برابر ہیں۔ تو اگر ہم نے کہہ دیا کہ قائمتین کے برابر ہیں تو ہم نے مثلث کا تصور کر لیا، ان زوایا کا تصور کر لیا، قائمتین کا تصور کر لیا۔ تو مجھے یہ بتائیے کیا ہم یقین کر سکتے ہیں اس ملازمے میں جب تک اس پر میتھ والی دلیل نہ قائم کر دیں؟ یہاں پہ لکھ لیں مثل الحکم بین المثلث زوایا تساوی قائمتین۔ قائمتین سمجھ میں کس کو کہہ رہے ہیں؟ قائمتین اسے کہہ رہے ہیں مولانا، دیکھیے یہ دو لائن ہے کہ یہ مثلث قائمتین تینوں ملا کے یہ قائمتین کے برابر ہیں۔ تو یہ برابر ہے یا نہیں ہے آپ ویسے حکم لگا سکتے ہیں کہ بنا دلیل کے کچھ کہیں گے؟ میں نے کہا کہ 1025 کا صحیح ہے چوتھائی بتائیے، تو آپ بنا اس کے بتا دیں گے کہ اس کی ہندسی دلیل جو ہوتی ہے اس کی ڈیوائڈ کرنا اس کو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ذہن میں رہے گا تو فوراً بتا دیں گے۔ ذہن میں رہے گا تو ایسے کہ کوئی بھی گنتی بتائیں گے بتا دیں گے بنا دلیل کے آپ؟ نہیں تو ذہن میں کتنا ذہن میں ہے آپ سے مجھے بتائیں گے؟ 100 کا ذہن میں، 50 کا ذہن میں، 200 کا ذہن میں، 500 کا ذہن میں ہے، باقی کا گنتیاں یہی تمام نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہوگی؟ دلیل کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم اس کو عملی انجام دے کے دیکھیں۔ تو دیکھیں مولانا مثل الحکم بین المثلث زوایاہا تساوی قائمتین، جیسے یہ حکم کہ مثلث کے زوایا کیا ہوتے ہیں؟ قائمتین کے برابر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ نوٹ لگائی جلدی سے کہ اگر آپ مثلث کو تصور کریں اور یہ تصور کریں کہ اس کے زوایا قائمتین کے برابر ہیں، اور اس کے درمیان اور اس کے تمام زوایا کے درمیان نسبت کو تصور کریں، لیکن اس پر دلیل قائم نہ کریں۔ تو آپ اس ملازمے کا یقین پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی جزم آپ کے اندر نہیں آئے گا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْجَزْمَ بِهَذِهِ الْمُلَازِمَةِ، تو بے شک اس ملازمے کا یقین يتوقف على البرهان الہندسی، موقوف ہوگا ہندسی دلیل پر، یعنی میتھ کی دلیل پر۔ ولا يكفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة، اور کافی نہیں ہوگا مثلث کا تصور، نہیں مثلث کے زوایا کا تصور اور قائمتین کا تصور، اور اس نسبت کا تصور کہ ہم اس کو اس کے برابر کہیں۔
تساوی کن کے درمیان مولانا؟ مثلث اور زوایا، مثلث اور قائمتین کے درمیان، سمجھ رہے ہیں کہ برابر ہے یا نہیں ہے؟ خلاصہ دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، معنی البین مطلقا ما کان لزومہ بدیہیا، صحیح ہے، بین مطلق سے مراد جس کا لزوم لازم ہونا کیا ہو؟ بدیہی ہو. اور بدیہی مولانا اس کے دو درجے ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیے مولانا دو درجے ہم نے بتائے نا پہلے، ایک جس میں نسبت کی ضرورت ہو اور ایک جس میں نسبت کی ضرورت نہ ہو. وغیر البین، اور غیر بین کیا ہوتا ہے؟ ما کان لزومہ نظریا، جس کا لزوم کیا ہو؟ نظری ہو. اور جو نظری ہوگا مولانا آگے لکھ لیں، جسے دلیل کی ضرورت ہوگی. جسے دلیل کی ضرورت ہوگی. اب اس کی مولانا دوسری قسم ہم نے کہا تھا نا، دیکھیے عرضی کی ہم نے کیا تقسیم بتائی تھی؟ لازم اور مفارق. تو لازم کی پوری بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لازم کو ہم نے تقسیم کر دیا بین اور غیر بین میں، پھر بین کو تقسیم کیا عام اور اخص میں. آج ہماری غیر بین کی بات مکمل ہو گئی. اب تقسیم کس کی آئے گی؟ مفارق کی. مفارق دائم و سریع زوال و بطیء، جو انشاءاللہ ہماری بات کل شروع ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.